محمد رسول اللہ یا اللہ سیزن سب کو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کا دلی استقبال۔ آج ہم ایک اہم موضوع انسان کی حیثیت پر گفتگو کریں گے۔ آج کی اس نشست کا اور گفتگو کا عنوان ہے انسان اپنے آپ کو پہچان۔ یہ زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے۔ علم کی سرحدیں مسلسل وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کے باوجود، اتنے علم کے باوجود، کائنات کے مختلف دور دراز گوشوں میں جھانکنے کی قوت پانے کے باوجود، چاند تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود، ستاروں کے مداروں تک رسائی حاصل کرنے کے باوجود، انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ علامہ اقبال، شاعر مشرق، حکیم امت، انہوں نے انسان کی اسی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے آپ پر لی ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اور اس کو کس طرح سفر کرنا ہے، اور اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ یہ بھی بتایا ہے قرآن شریف نے کہ تمہارا رب کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس نے کائنات کس مقصد کے لیے بنائی ہے، اور تمہاری اس کے سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہیں، اور تمہاری دیگر انسانوں کے سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے آج ہم قرآن کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہماری اصل حیثیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سوالیہ انداز میں پوچھتا ہے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ کیا انسان پر ایک ایسا لمبا چوڑا زمانہ نہیں گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ ایسی چیز جس کا ذکر کیا جائے، something which can be described, which can be explained۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، یہ کائنات کب سے ہے؟ سائنسدانوں نے ہمارے سامنے ایک تھیوری پیش کی ہے جسے کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری، یعنی کہ ایک دھماکہ ہوا، عظیم دھماکہ، اور نیشنل ایروناٹکس اسپیس ایڈمنسٹریشن ناسا، اس کے سائنسدانوں نے چند سال پہلے کیلکولیشن کر کے بتایا کہ وہ بہت بڑا دھماکہ 1366 کروڑ سال پہلے ہوا، 1.366 بلین ایئرس بیک۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس کیلکولیشن اور اپنے اس علم پہ اتنا بھروسہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ either there may be 1% mistake on the plus side or on the minus side، یا تو 1% غلطی ہو سکتی ہے ہمارے کیلکولیشن میں پلس سائڈ میں، یا 1% غلطی ہو سکتی ہے مائنس سائڈ میں۔ یعنی انہوں نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ کائنات کا آغاز 1366 کروڑ سال پہلے ہوا۔ کیا تھا انسان اس وقت؟ نہیں تھا۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ کائنات ٹھنڈی ہوتی رہی، کائنات کا مادہ جو پگھلی ہوئی حالت میں تھا وہ ٹھنڈا ہوتا رہا، یہاں تک کہ بگ بینگ کے 7 لاکھ سال کے بعد یہ پوزیشن آئی کہ وہ جو مادہ تھا پگھلی ہوئے حالت میں تھا، پریمورڈیل، وہ اس کے ایٹمز کا فارمیشن ہو سکا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مختلف کہکشانیں، گیلیکسیز بنتی رہیں، مختلف سولار سسٹمز بنتے رہے۔ پھر اس کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سورج 500 کروڑ سال پہلے اس کا فارمیشن ہوا، اس وقت سے وہ چمک رہا ہے۔ زمین کے بارے میں ہمارے جیولوجسٹ، ماہرین ارضیات بتاتے ہیں کہ وہ 457 کروڑ سال پرانی۔ اسی طریقے سے ابھی حال میں کینیڈا میں وہاں کی کچھ قدیم چٹانوں کا مطالعہ کیا گیا اور متعین کیا گیا کہ 428 کروڑ سال پہلے یہ چٹانیں بنی تھیں۔ ہندوستان میں بنگلور میں ایک چٹان ہے لال باغ میں، لال باغ 200 سال پرانا باغ، وہاں پر
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड लगा रखा है, उस चट्टान का नाम दिया उन्होंने पेनिनसुलर नीस, और बताया है कि वो चट्टान तकरीबन 300 करोड़ साल पहले पुरानी। क्या इंसान उस वक्त मौजूद था? नहीं था। अब हम जरा इधर से एक सफर शुरू करें पीछे की तरफ। इंसान कब से है इस जमीन पर? ये चांद है, ये सूरज है, ये हवाएं हैं, ये पहाड़ हैं, करोड़ों साल से हैं। इंसान कब से है? दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिश अय्याम तू। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले मक्के और मदीने की वादियों में अल्लाह की तरफ लोगों को आने की दावत दे रहे थे। सैयदना ईसा मसीह अलैहिस्सलाम आज से 2000 साल पहले जब से सन ईसवी का आगाज हुआ, उस वक्त तौहीद की दावत लोगों के सामने पेश कर रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम कब थे? हम नहीं बता सकते हैं। मा क़ब्ल तारीख का जमाना, प्री हिस्टोरिकल एज। आदम अलैहिस्सलाम कब थे? ये भी हम मुतय्यन नहीं कर सकते हैं। चलिए मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख साल पहले आदम अलैहिस्सलाम रहे होंगे, यानी इंसान की जिंदगी चंद लाख साल से ज्यादा नहीं है। अल्लाह ताला पूछता है, क्या इंसान पर एक ऐसा लामुतनाही लंबा चौड़ा जमाना नहीं गुजरा है जब कोई काबिल जिक्र चीज नहीं था? फिर आज दुनिया ने बड़ी तरक्की की है, दुनिया में बहुत ज्यादा इंसान हैं, लेकिन दुनिया की आबादी बहुत कम रही, और 1850 में दुनिया की आबादी पहले 100 करोड़ 100 करोड़ के मार्क तक पहुंची। आज दुनिया की आबादी 670 करोड़ है। फिर इंसान जरा इस बात पे गौर करे, सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें 60-70 साल होंगी। लाखों करोड़ों साल से ये जमीन है, ये आसमान है, और इंसान सिर्फ चंद लाख साल से है, और हम इंसान इस जमीन पे जो आए हैं चंद साल पहले आए हैं, और फिर उसके बाद बहुत जल्द जाने वाले। इससे मालूम होता है कि इंसान की हकीकत क्या है। किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियान से सुनी, न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम। कब जिंदगी का खातिमा होगा, कब जिंदगी हमारी खत्म हो जाएगी, हम इस बात को जानते नहीं हैं। मजीद जरा गौर फरमाएं, अल्लाह ताला इंसान की हकीकत जाहिर करते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में, ये सूरह अल मोमिनून की 12, 13 और 14 3 आयतें हैं। फरमाया जा रहा है, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से बनाया, मिट्टी के सत से, फिर उसे एक महफूज करारगाह में टपकी हुई बूंद में तब्दील कर दिया, रहम मादर में, यूटेरस में। फिर उस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बूटी बनाया, फिर बूटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर उसको एक दूसरी मखलूक बनाकर खड़ा किया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह ताला जो बेहतरीन खालिक। ये इंसान की तख्लीक का आगाज कैसे होता है उस पर रोशनी डाली जा रही है। हमारे माहिरीन इंसान, हमारे डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि इंसान के बदन में से जो मनी निकलती है, सीमेन, एक वक्त में 20 से 30 करोड़ तक उसके अंदर स्पर्म्स होते हैं। एक स्पर्म से सिर्फ एक इंसान बनता है। तो यहां बताया जा रहा है कुरान शरीफ में कि हमने इंसान को मिट्टी के सत से बनाया, यानी मिट्टी से एक्सट्रैक्ट। मिट्टी में क्या है? सिलिका है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, थोड़ा फास्फोरस है, और बहुत थोड़ी सी मिकदार में मेटल्स हैं। इन सब के सत से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया, और फिर अल्लाह ताला बताता है कि हमने उसको एक महफूज जगह टपकी ही बूंद में तब्दील कर दिया, सीमेन का एक खतरा, और उस खतरे से निकलने वाला एक स्पर्म रहम मादर में इंसान की पैदाइश शुरू हो जाती। फिर मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद यानी बूटी बनी, फिर हड्डियां आई, हड्डियों पर गोश्त चढ़ा, और फिर इंसान की पूरी तकमील हुई। अल्लाह ताला कहता है हमने उसे एक दूसरी ही मखलूक बना के खड़ा कर दिया। पेट के अंदर बच्चे की जो हालत होती है और बाहर आने के बाद उसकी जो हालत होती है, उसमें अजीम फर्क होता है। फिर एक बच्चा कुछ नहीं जानता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जानने लगता है, अपनी आंखें खोलने लगता है, अपनी आंखों को जमाने लगता है चीजों पर, फिर इधर उधर अपने चेहरे को घुमाने लगता है, फिर आवाज पे ध्यान देने लगता है, फिर आवाजों को समझने और डिस्टिंग्विश करने लगता है, फिर बोलने लगता है, फिर खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, फिर जो कुछ जानता है, जो कुछ याद करता है, उसे अपने जहन में महफूज रखता है, उसे रिट्रीव करता है, एक अजीब ही एक मखलूक बन जाता है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहा है, जो आयत अभी हमारे सामने आई है उसमें, कि बस बड़ा ही बाबरकत है वो जो बेहतरीन खालिक, सारी कायनात को उसने बनाया, इंसान को उसने बनाया। इस तरीके से अल्लाह ताला हमें बता रहा है, इंसान तो अपने आप को पहचान,
تو خود بخود نہیں بن گیا، نہ ایسا ہے کہ دوسرے انسانوں نے تجھے بنا دیا کہ ہم ہیں جو تیرے خالق ہیں، ہم ہیں جو تیرے پروردگار ہیں، ہم ہیں جو تیرے پروان چڑھاتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سماعت فرمائیں، یہ آیتیں ہیں سورہ سجدہ کی، اس کی 9ویں آیت میں فرمایا جا رہا ہے، یہ ہے خدا پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، غالب اور مہربان، جس نے جو چیز بھی بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر پانی کی حقیر بوند کے جوہر سے اس کی نسل چلائی، پھر اس کی تمام قوتوں کی درستی فرمائی اور اس میں اپنی روح پھونکی، اور تمہیں سننے، دیکھنے اور سوچنے سمجھنے کی قوتیں عطا کی، مگر تم بہت کم شکر گزار ہوتے ہو۔ میں نے جو آیت آپ کو سنائی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو کان دیے، آنکھیں دی، سوچنے سمجھنے کی قوت عطا فرمائی، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم کم ہی شکریہ ادا کرتے ہو۔ یہ انسان کا ناشکرا پن، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ مٹی کا ایک ڈھیر تھا، وہ پانی کا ایک قطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بے جان مادوں میں جان ڈال دی، اس کو سماعت اور بصارت کی قوت عطا فرما دی۔ اب وہ دیکھتا بھالتا ہے، سوچتا سمجھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ آدمی اپنی ایک ایک چیز پہ غور کرے، اپنی آنکھ پہ غور کرے۔ آدمی کو جتنی معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کا 80% وہ آنکھوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے، باقی 20% حصہ وہ کانوں کے ذریعے، چھو کر وغیرہ وغیرہ دیگر ذرائع سے معلوم کرتا ہے۔ ہم پڑھنے کا کام، دیکھنے کا کام، مشاہدہ کرنے کا کام یہ آنکھوں سے ہی کرتے ہیں۔ یہ آنکھ یہ دنیا کا سب سے زیادہ اور سوفسٹیکیٹڈ ٹی وی کیمرہ ہے۔ دنیا کے ہزاروں کیمرے مل کر وہ کام انجام نہیں دے سکتے جو آپ کی ایک آنکھ انجام دیتی۔ اس ایک ایک آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے 13 کروڑ 70 لاکھ لائٹ سینسیٹیو ریسیپٹیو سیلز رکھے ہیں۔ لائٹ سینسیٹیو یعنی صرف لائٹ میں، روشنی میں کام کرتے ہیں، ریسیپٹیو یعنی ریسیو کرتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں آپ کی آنکھ 10 لاکھ انفارمیشنز، 10 لاکھ پیسز آف انفارمیشن ان کو لیتی ہے، ان کو پروسیسنگ کرتی ہے، اور جو ہمارا ریٹینا ہوتا ہے اس پر وہ پوری کی پوری تصویر بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تصویر بنی وہ آپٹک نرو کے ذریعے سے ہمارے دماغ تک جاتی ہے۔ یہ فوٹو وہاں نہیں جاتا ہے، الیکٹریکل کرنٹس کے ذریعے سے، الیکٹریکل سگنلز کے ذریعے سے یہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ دماغ تک جاتا ہے۔ دماغ اسے ڈی سیفر کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ دماغ گویا ایک لائبریری، ہمارے دماغ میں 1 بلین یعنی 100 کروڑ نیورونز ہیں، اور ہمارے اس دماغ کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 100 ٹریلین اتنی انفارمیشن کو، اتنے پیس آف انفارمیشن کو وہ اپنے اندر دماغ رکھ سکتا ہے۔ کہنے کو ہم نے کہہ دیا کہ 100 ٹریلین، لیکن 100 ٹریلین انفارمیشنز کو اگر آپ کاغذ کے صفحات پہ لکھنے لگیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا آپ نے دیکھا ہوگا، 30 والیومز ہیں بڑے بڑے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے جو 30 والیومز ہیں، ان کا جو سیٹ ہے، ایسے 5 لاکھ سیٹس کی ضرورت ہوگی ہمارے دماغ کے اندر جو کچھ انفارمیشن ہے ان کو لکھنے کے لیے، لکھت روپ میں لانے کے لیے۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ آنکھ کا کیمرہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو لے رہا ہے اور پھر ٹرانسفر کر رہا ہے، اور دماغ کی لائبریری میں، دنیا کی سب سے بڑی لائبریری میں یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ جب بھی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی آواز کو سنتے ہیں، تو فوراً ہم اپنے دماغ سے پوچھتے ہیں، دماغ کی لائبریری سے ریفر کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کون شخص ہے، کہاں ہم نے اس کو دیکھا تھا، یہ کون سی زبان ہے، یہ کون سا رنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھیں دی ہیں، ہماری آنکھیں 10,000 ڈفرینٹ شیڈز، مختلف رنگوں کو پہچان سکتی ہیں۔ ہماری یہ ناک یہ 2000 سے لے کے 4000 تک ڈفرینٹ سمیلز کو، بوؤں کو پہچان سکتی ہے، ان کے درمیان فرق کر سکتی ہے۔ ہمارے کان تقریباً 1400 قسم کے ڈفرینٹ ٹونز کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ کس کی آواز ہے، کہاں سے آ رہی ہے، کس جانور کی ہے، میرے کس دوست کی ہے، ماں کی ہے، باپ کی ہے، بھائی کی ہے، بچے کی ہے، بڑے کی ہے، رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، سرسراہٹ کی آواز ہے، پتھیوں کی آواز ہے، کسی چیز کے گرنے کی آواز ہے، کسی ہوا کے جھونکے کی آواز ہے۔ ہماری یہ زبان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے زبان دے رکھی ہے، یہ 500 قسم کے مختلف ٹیسٹ، مزوں کو پہچان سکتی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیا۔
اشرف المخلوقات ہم کو بنایا، ہمارے سر پر اپنی خلافت کا تاج رکھا، اور اس آیت میں ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ نعوذ باللہ، روح پھونکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا کوئی حصہ ہیں۔ اسلام اس بات کو نہیں مانتا ہے، رد کرتا ہے اس بات کو۔ وہ صاف صاف کہتا ہے کہ خالق الگ ہے اور مخلوق الگ۔ وہ صاف صاف کہتا ہے کہ جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک عظمت کی بات کہ ہم بے جان مادوں سے بنائے گئے، مٹی سے بنائے گئے، لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے احساس عطا فرمایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، گویا اپنا خلیفہ ہم کو بنایا، اور گویا اپنی روح ہمارے اندر ڈال دی۔ یعنی دنیا کے تمام مادے بے جان ہیں، انانیمیٹ ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہے جو زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اور اللہ کی صفت ہے سننا اور دیکھنا، تو سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، گویا اپنی روح ہمارے اندر ڈال دی۔ اس انداز سے ایک فیگریٹو انداز میں، مجازی انداز میں بات کو پیش کیا گیا ہے۔ تو آدمی اس بات پہ ذرا غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم اس کو بنایا ہے، کہ یوں ہی بنا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا ہے اور ایک دن تم کو لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں ہے، حساب دینا نہیں ہے؟ فطری بات ہے، جب ہمارے مالک کائنات کے خالق و پروردگار نے اتنی صلاحیتیں دی، دنیا کی بے شمار مخلوقات پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی، بڑائی عطا فرمائی، اور سخر لکم ما فی السماوات والارض جميعا، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو، تمام قوتوں کو ہمارے ادھین کر دیا، ہمارے تحت کر دیا کہ انہیں استعمال کرو، میری زمینوں پہ چلو، میرے سمندروں پہ اپنی کشتیوں جہازوں کو چلاؤ، میرے آسمانوں میں اڑو، میرے چاند تک پہنچ جاؤ، میرے ستاروں کی سرزمین تک پہنچ جاؤ۔ اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی، تو ظاہر ہے ایک دن خدا کے پاس جانا ہے، اور ایک دن خدا کے پاس جا کر ہم کو اپنے سارے کے سارے کاموں کا جواب دینا ہے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے انسان کو زندگی اور موت عطا فرمائی تاکہ آزما کر دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ یہاں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، کچھ لوگ جوانی میں ہی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بچپن میں ہی واپس بلا لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ 60 70 80 سال کی زندگی پاتے ہیں، کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن مشکلات کا شکار رہتے ہیں، کچھ لوگ برائیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن ظالموں کی رسی دراز سے دراز تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دنیا آزمائش کا مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات صاف صاف انسان کو بتاتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ، اپنے خدا کو جان، اور یہ بات اچھی طرح جان لے کہ زندگی ایک آزمائش کا مرحلہ ہے، ایک دن تجھ کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کا نفس، اس کے سینے میں جو وسوسے اٹھتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم انسان کی رگ گردن، جوگولر وین، اس سے بھی زیادہ قریب۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا خون ہمارے بدن سے اتنا قریب نہیں ہے، ہماری روح ہمارے جسم سے اتنی قریب نہیں ہے جتنا ہمارا رب ہم سے قریب۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ وارننگ دینے کے انداز میں ہم کو بتاتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، نگاہیں جو چوری کرتی ہیں، خیانت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، سینوں نے جو کچھ چھپا رکھا ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمارا اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم انسانوں سے شرماتے ہیں، انسانوں کے سامنے غلطی نہیں کرتے ہیں۔ ایک جگہ وہ کہتا ہے جب 3 ہوتے ہیں تو چوتھا ہوتا ہے، 3 آدمی مل کے سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ چوتھا خدا موجود ہوتا ہے، اور 5 آدمی ہوتے ہیں تو چھٹا ہوتا ہے۔ اس سے کم ہوں لوگ یا اس سے زیادہ ہوں لوگ، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال موجود ہوتا ہے، ان کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سماعت، اللہ تعالیٰ کی بصارت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کے کمال، اللہ تعالیٰ کی دانائی، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، لا پیدا کنار ہے، لمٹ لیس ہے۔ ہمارا خدا ہر وقت ہمارے ساتھ۔ ہمارے خدا نے، ہمارے پروردگار نے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، ہم کو آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ انسان کو اس حقیقت پر زیادہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ
فرمایا مخبر صادق رسول اکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے بلا ترجمان وداؤٹ اینی انٹرپریٹر بات کرے گا. خدا ہوگا اس کا بندہ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا بیچ میں. خدا تعالیٰ اس کو اپنے تمام احسانات یاد دلائے گا. پھر اس کے بعد وہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا. اس وقت انسان داہنی طرف دیکھے گا, وہاں اس کو اس کا عمل نظر آئے گا. بائیں طرف دیکھے گا, وہاں اس کو عمل نظر آئے گا. کیونکہ عمل ہی ہے جو ہم لے کے جاتے ہیں. روپیے, پیسے, دولت, مال, اسباب, پراپرٹی, کوئی چیز لے کے نہیں جاتے ہیں. اور جب وہ سامنے دیکھے گا تو وہاں جہنم اپنی ساری حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے سامنے ہوگی. آدمی پریشان ہو جائے گا. اس وقت جس شخص کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگی, اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اس کی ناکامی کی علامت ہوگی. اس وقت خدا کے سامنے ہر بات پوچھا جائے گا, ہر ایک بات کا ہم کو جواب دینا ہوگا. اس لمحے سے ہم کو ڈرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بتایا ہے, توجہ دلائی ہے. ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا, یا رسول اللہ کیا آپ لوگ قیامت کے دن ہمارے کام نہیں آئیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عائشہ جب تک 3 باتوں کا فیصلہ نہ ہو جائے کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا. جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ نیکی کا پلڑا جھکتا ہے یا نہیں, اس وقت تک کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ آدمی کو عزت کے ساتھ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں لا کے دیا گیا یا تاخیر کے ساتھ بائیں ہاتھ میں لا کے پٹک دیا گیا, اس وقت تک کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے. اور جب تک آدمی کو صراط پر سے چلنے کے لیے کہا جائے گا, جہنم پہ جو صراط لا کے رکھا جائے گا پل, اس پر سے پار نہ ہوگا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو حضرات اصل میں ہمارا عمل ہے جو ہمارے کام آئے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمارے کام آئے گی. اسی لیے آپ کو اور ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولیں, ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں, ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں, اس کے راستے پہ چلتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے, ہم کو سیدھے راستے پہ چلائے, ہمیں اپنی حیثیت کا صحیح علم اور دھیان ہو, اس کی عظمت کو ہم پہچانتے رہیں, اور جب تک زندہ رہیں اللہ کے دین پہ چلتے ہوئے زندہ رہیں, اور جب موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر ہو. اس دعا کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہم اور آپ اپنی حقیقت کو ہمیشہ جانیں گے اور اس کے لحاظ سے کام کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.